مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع کیا انسان اندھیرے میں ہے؟ جی ہاں، انسان اندھیرے میں ہے، یعنی انسان اپنی حقیقت سے خود آشنا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی یہ اندھیرے میں ہے۔ انسان کو اپنی کامیابی کا راستہ بھی نہیں معلوم، اس کے بارے میں بھی یہ اندھیرے میں ہے۔ تو انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت تھی، تو اس کو روشنی دینے کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، انسان کو ہدایت کی روشنی دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو ایک بات جو ہے سامعین کرام بالکل نوٹ کر لیں کہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ اپنی عقل سے زندگی کے صحیح راستوں کی ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش بالکل نہ کیجیے، بلکہ اللہ کی وحی سے مدد لیجیے۔ وہ وحی جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے ہمارے سامنے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے آپ سے نہ کیجیے۔ قرآن کی تشریح خود نہ کیجیے، خود نہ سمجھیے، بلکہ کسی کی بات کو سنیے کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو کہ ایک رہنما ہے، جو کہ ایک مرشد اعظم ہے، جو کہ ایک استاد ہے، کامل استاد ہے۔ تو قرآن بنیادی طور پہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور بھی کہا ہے، تو بالکل یہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن آپ نے یہ روشنی اس ٹارچ کو خود یعنی اپنی خود ساختہ تشریحات سے الگ رہیں، بلکہ جو معلم اعظم ہے، جو معلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تشریح کی ہے قرآن کی اور جس طریقے سے عمل کر کے بتایا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی ذات کی رہنمائی چاہیے۔ وَيُعَلِّمْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ، اور دانائی کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ لہٰذا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندھیرے میں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل اندھیرے میں ہے۔ اس کی عقل جو ہے، اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی منزل تو باطن ہے، انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو عقل ہے اس کی رسائی جو ہے باطن تک نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ باطن اس کے ادراک میں نہیں آ سکتا، ہاں ظاہر سے ظاہری حصوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارا باطن ہے، جو کہ ہمارا اصل مقصود ہے، اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ رہنمائی پھر کتاب و سنت سے لینی ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس سے رہنمائی حاصل کی، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو دین کی تشریحات کبھی خود کرنے کی کوشش نہ کیجیے، نہ ایسے لوگوں کی تحریرات پڑھیے جو خود ساختہ آپ کو توضیحات دین کی بتاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی خود ساختہ توجیحات کی ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ سب سے بڑے صاحب قرآن جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد ان کے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ جو ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سا ہے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم
اللہ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم